علیکم لیکچر 23 اسلامیات لازمی تھرڈ ایئر۔ آج ہمارا موضوع ہے عالم اسلام کا مستقبل۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اقبال کا شعر ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ ظاہری بات ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عالم اسلام کا تابناک اور بہتر مستقبل ہو تو اس کے لیے ہمارا جو سیاسی استحکام یعنی اس پلیٹ فارم پر ہمیں ملی اتحاد کی سخت ضرورت ہے، اور پھر یہ جو پولیٹیکل ہمارا استحکام ہے اس کے لیے مسلمان ممالک کے مضبوط بلاک کی ضرورت ہے، تاکہ اسلامی ممالک کے جو ریسورسز ہیں ان کو عالم اسلام کی مضبوطی کے لیے، ان کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ عالم اسلام 50 سے زائد ممالک پر مشتمل ہے اور کل آبادی 1.25 ارب، پوری دنیا کا 5واں حصہ۔ پھر مسلم ممالک دنیا کے تیل کے 70% ذخائر، تیل کی تجارت میں ان کا 60% حصہ، 80% پرسنٹ، 75% ناریل کا تیل، 25% مونگ پھلی لونگ، 15% چاول چائے کافی، 10% چینی، 9% گندم، 5% کلئی، 6% ربڑ، یہ مسلمان ممالک کی چیزیں ہیں، پیداوار ہے۔ اس وقت عرب ممالک کا کثیر سرمایہ یورپی اور امریکن بینکس میں ہے۔ پیٹرول کی رائلٹی کی صورت میں جو زر مبادلہ ملتا ہے وہ بھی مغربی ممالک کے بینکوں میں جمع کرا دیا جاتا ہے۔ کون کراتا ہے؟ یہ خود کرواتے ہیں۔ اس طرح زر مبادلہ کے یہ ذخائر عالم اسلام کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ اس سرمایے سے اگر وہ تکنیکی مہارت خریدیں اور مسلمان ترقی یافتہ اور صنعتی ممالک کا فنی تعاون حاصل کریں تو عالم اسلام میں صنعتی اور معاشی انقلاب آ سکتا ہے، اور اپنے وسائل کو یکجا کر کے خود کفالت کی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر عرب ممالک کا سرمایہ اور ترکی، پاکستان اور مصر کی اصلاح سازی کی صلاحیت متحد ہو جائے تو اسلامی دنیا کم از کم روایتی ہتھیاروں میں خود کفیل ہو سکتی ہے، اور ہمارے مشترکہ دفاع کی صورت میں غیر مسلموں پر ہماری ہیبت اور دبدبہ بیٹھ جائے گا۔ اب تو ماشاءاللہ پاکستان ایک ایٹمی قوت بن گیا، جس سے عالم اسلام کا دفاع مضبوط ہو گیا ہے۔ اگر یورپی ممالک کی مشترکہ منڈی بن سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان ممالک مشترکہ اسلامی مارکیٹ قائم نہ کر سکیں، جو اقتصادی میدان میں ان کے اشتراک یعنی ان کی جو کوارڈینیشن ہے اس کی بنیاد ہو۔ اس طرح اگر پورے یورپ کی ایک مشترکہ پارلیمان بن سکتی ہے جہاں ویزے اور پاسپورٹ کی کوئی پابندی نہ ہو، تو عالم اسلامی کی مشترکہ پارلیمان اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اہل دانش مسلمانوں میں یہ فکر اور سوچ دن بدن تقویت پکڑ رہی ہے۔ اس ضمن میں اسلامی عالمی بینک کی پیش رفت حوصلہ افزا ہے۔ اسلامی خبر رساں ایجنسی کا منصوبہ بھی ہنوز یعنی ابھی تک تشنہ تکمیل ہے۔ اس وقت ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا میں یہودی چھائے ہوئے ہیں، اور وہ عالمی رائے کو اپنے حق میں ہموار کرنے کی صحیح کرتے رہتے ہیں۔ اسلامی ممالک خبروں کے حصول کے لیے ایسی خبر رساں ایجنسیوں کے محتاج ہیں۔ یہ خبر رساں ایجنسیاں یعنی کہ جیسے اخبارات اور نیوز ہوتی ہیں، مسلمانوں میں افتراق اور علیحدگی، افتراق یعنی مسلمانوں کے اندر یعنی کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا نہ ہونے کے لیے بیج بوتی رہتی ہیں اور خبروں کو اپنا مخصوص رنگ دیتی ہیں۔ اس لیے عالم اسلام اپنی خبر رساں ایجنسی قائم کر کے استحکام کی طرف مزید پیش رفت کر سکتا ہے۔ پھر اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات عالمگیر دین ہے۔ ہر دین اور نظریے پر غالب آنا یہی اللہ کی رضا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ یہ کام امت مسلمہ سے لینا چاہتا ہے، لہٰذا امت مسلمہ کا فرض کیا ہے کہ اس مکمل اور عالمگیر ضابطہ حیات کو پوری دنیا میں عملاً نافذ کرے، تاکہ وہ صحیح معنوں میں امت وسط اور بہترین ملت قرار پائے۔ قرآن میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی تم میں ایک امت وسط ہو تاکہ وہ لوگوں پر گواہ ہو۔ لیکن اس سے پہلے خود مسلمانوں کو اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق ڈالنی ہوں گی۔ اسلامی معاشروں میں اسلامی ضابطہ حیات لاگو کرنا ہوگا۔ اخلاقی بحران، ایمان کی کمزوری سے نجات پانا ہوگی، کیونکہ آج امت مسلمہ ایمان کی کمزوری کا شکار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یعنی اگر تم صحیح کامل اور پکے مومن ہوگے تو تم ہی غالب رہو گے۔ فی الحقیقت مسلمان قوم کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ وہن سے مراد حب دنیا ہے، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت نے امت مسلمہ کو اپنا مشن اور مقصد بھلا دیا ہے۔ بقول اقبال، حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو ہوئے حریری۔ عالم اسلام کو قیادت کا بحران بھی درپیش ہے۔ مسلمانوں کو ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے والے اور نظریاتی طور پر راسخ اور مضبوط ہوں۔ امریکہ اور بڑی طاقتوں سے ڈرنے والے نہ ہوں، کیونکہ سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لہٰذا عالم اسلام کو جرأت مندانہ
اور مومنانہ فراست رکھنے والی مدبر قیادت کی ضرورت ہے جو جہاد اور اجتہاد پر یقین رکھتی ہو، کردار کی غازی ہو، اسلام کی عظمت رفتہ اور شوکت گم گشتہ کے دوبارہ حصول کے لیے پرعزم ہو۔ الغرض عالم اسلام بیدار ہو رہا ہے، تمام اسلامی ممالک اتحاد اور وحدت کی طرف چل رہے ہیں، مختلف عالمی اسلامی تنظیمیں مسلمانوں کے سیاسی استحکام، اشتراک اور تعاون کے لیے کوشاں، لیکن رزلٹ زیرو ہے۔ یہ میرے الفاظ ہیں۔ مسلمان ممالک میں حیاء اسلام اور اسلامی نظام حیات کو اپنانے کے لیے بھرپور طریقے متحرک اور فعال ہیں۔ مسلمان قیادت میں اتحاد عالم اسلامی کی فکر راسخ اور توانا ہو رہی ہے۔ مسلمان ممالک اسلام کی طرف مراجعت کو اپنا ہدف قرار دے چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ غیر اسلامی نظریات سے بیزاری کا دور شروع ہو چکا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک سپر پاور اسلام روس جو ہے ہوا میں تحلیل ہو چکی ہے، دوسری سپر پاور امریکہ آخری ہچکی لے رہی ہے۔ اتنی ہم گپیں لگاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے۔ پاکستان ایٹمی قوت بن چکا ہے، دنیا کے حالات بتا رہے ہیں کہ عالمی قیادت ملت اسلامیہ کو ملنے والی ہے، لہٰذا عالم اسلام کا مستقبل روشن اور تابناک ہے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ جو اسلامی تہذیب کا چیپٹر ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم دوبارہ پیچھے وہ جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ٹاپک شروع کیا ہوا تھا، جو گروپ میرے پاس تھا اس گروپ کو میں کچھ چیزیں پڑھا چکی تھی۔ میڈم پروین والے گروپ کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ انہوں نے کہاں تک اسے پڑھا تھا۔ بہرحال میں یہاں 273 پیج سے میثاق مدینہ شروع کر رہی ہوں۔ تو جو میڈم پروین والا گروپ ہے، اگر انہوں نے نہیں پڑھا، اگر میڈم پروین نے ان کی کلاس لی تو وہ اپنی میڈم کو بتا دیں کہ ہمیں وہاں سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اپنے گروپ کو یہاں سے شروع کروا رہی ہوں میثاق مدینہ، کیونکہ ہم پیچھے سے پڑھ آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ 1 ہجری، 1 ہجری ہجرت مدینہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو مدینہ منورہ مختلف جماعتوں میں تھا۔ اس کو انڈرلائن کرے، مہاجرین، انصار، عیسائی، یہودی۔ یہودیوں کے بعض قبائل بہت طاقتور تھے، کافی عرصے سے انصار پر حاوی تھے۔ اب وہ غلبہ تو نہ تھا مگر پھر بھی انصار کے مقابلے میں فوقیت رکھتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں میں نظم و ضبط پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ مدینہ میں سیاسی، معاشی اور معاشرتی استحکام پیدا ہو اور مسلمانوں کے تعلقات غیر مسلموں سے واضح، معین اور منضبط ہو جائے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چیزیں سیاست، معاشرت اور معیشت کے اندر بہتر تعلقات بنانے ہیں مسلمانوں نے نان مسلمز کے ساتھ، اور یہ سب کچھ ریٹن ہوگا، بالکل کلیئرٹی ہوگی۔ اب کیا ہوا، مدینہ میں یہود کے قبائل، اسے انڈرلائن کریں گی، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ عرب قبائل اوس اور خزرج، اب انڈرلائن کریں، یہود کے یہ 3 قبیلے تھے، عربوں کے یہ 2 قبیلے تھے۔ اب اوس اور خزرج میں بہت لڑائی ہوتی تھی جس سے یہ کمزور ہو گئے تھے، ان کے مقابلے میں یہود طاقتور بھی تھے اور مالی طور پر خوشحال تھے، یعنی اوس اور خزرج کمزور ہو رہے تھے، یہود طاقتور ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے، مدینہ کے تمام فریقوں کو اکٹھا کیا۔ کون سے فریق؟ وہ جو اوپر ہم نے پڑھے، مہاجرین، انصار، عیسائی اور یہودی، انہیں باہمی رضامندی سے ایک معاہدے کے اندر باؤنڈ کیا۔ اس کی شرائط کون سی ہیں؟ نمبر 1، مدینہ کے تمام قبائل امن و امان سے رہیں گے، امن و امان قائم کرنے میں سب لوگ برابر کے شریک ہوں گے۔ پھر نیکسٹ، کسی بیرونی دشمن کے حملے کی صورت میں سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے، کوئی فریق کسی دوسرے فریق کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نیکسٹ، معاہدے کے فریقین آپس میں خیر خواہی اور بھلائی کا برتاؤ کریں گے۔ معاہدے کے فریقین مدینہ منورہ کو حرم تسلیم کریں گے، اس میں فساد نہیں کریں گے۔ پھر نیکسٹ، اہل ایمان مقروض مسلمانوں کی امداد کریں گے۔ نیکسٹ، اگر ان میں کوئی شخص ظلم کرے گا تو سب لوگ اس کی مخالفت کریں گے۔ معاہدے کے فریقین میں سے کوئی بھی قریش کو پناہ نہیں دے گا۔ ایک فریق کا حلیف، یعنی کہ اس کا جو ساتھی ہے، اس کا دوست، دوسرے فریق کا حلیف تصور کیا جائے گا۔ معاہدے کے فریقین کے درمیان جھگڑا ہونے کی صورت میں نبی کریم کا فیصلہ تمام فریق تسلیم کریں گے۔ ہر فریق کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ ہر فریق اپنے اپنے محلے میں نظم و ضبط کا ذمہ دار ہوگا۔ جان بوجھ کر قتل کرنے والے سے قصاص لیا جائے گا۔ ہر مجرم اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا، نیز اس کا حلیف بھی ذمہ دار ہوگا۔ جنگ کی صورت میں فریقین اخراجات مشترکہ طور پر برداشت کریں گے۔ یہ اب مختلف اس کی کلازز ہیں میثاق مدینہ کی، اس کو آپ رٹا لگا لیں کیونکہ صلح حدیبیہ کی کلازز اور یہ بعض دفعہ مکس کر دیتی ہیں بچیاں۔ پھر اس کی افادیت اور اہمیت، ظاہری بات ہے کہ مسلمان ایک
قوم کی حیثیت سے رہنے لگے، دین کو دنیاوی معاملات پر فوقیت دی جانے لگی، انفرادی ترجیحات کی بجائے اجتماعی سوچ پروان چڑھنے لگی، یعنی ان لوگ اپنی اپنی ذات کا سوچنے کی بجائے شخصی اعتبار سے، قومی اعتبار سے سوچنے لگے۔ اس میں مساوات کا اصول کار فرما ہونے لگا۔ مسلمانوں کو اعلانیہ تبلیغ کا موقع میسر ہوا۔ میثاق مدینہ ایک سیاسی اور معاشرتی منشور تھا جس پر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ انڈرلائن کر لیں کہ یہ کیا تھا۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ، ان کی کوٹیشن کو انڈرلائن کیجئے، یہ دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور مملکت، اس کا ایک ایک لفظ اوراق تاریخ میں محفوظ ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ کوٹیشن ہے۔ اس معاہدے سے یہود کی تائید یعنی فیور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپورٹ جو حاصل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ پھر میثاق مدینہ کی روح سے مدینہ کو حرم قرار دینے سے نہ صرف مدینہ کے حرم کی حدود قائم کر دی گئیں بلکہ ہر قسم کے فتنہ و فساد کو بھی ختم کر دیا گیا اور مدینہ منورہ کا تقدس قائم کر دیا گیا۔ پھر تمام تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث تسلیم کیا گیا، جس سے سیاسی اور عدالتی لحاظ سے آخری اتھارٹی آپ کو قرار دیا گیا۔ اب یہ ضرور اچھی طرح یاد کر لیجئے گا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ ٹاپک ہے آپ کا صلح نامہ حدیبیہ اور بیعت رضوان۔ یہ ذکر 6 ہجری میں ہوئی، 13 مارچ 628۔ یہ ڈیٹس وغیرہ یاد رکھیے۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، وگرنہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے وطن کی شدید محبت تھی، اور یہ کہ مکہ میں بیت اللہ شریف تھا۔ مسلمان بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے بہت مضطرب تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنا خواب سنایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ گویا میں اور مسلمان مکہ پہنچ گئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس خواب کے سننے کے بعد صحابہ کے دلوں میں مکہ جانے کا شوق بڑھ گیا، چنانچہ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب زیارت بیت اللہ کا مقصد 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیلہ بن عبد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا عامل مقرر کیا۔ 1400 جانثار، انڈرلائن کیجئے کتنے لوگ تھے، صحابہ تھے آپ کے ساتھ، بیت اللہ کی زیارت کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ آپ کا مقصد زیارت کعبہ تھی۔ 70 اونٹ قربانی کی غرض سے ساتھ لے لیے، حفاظت کے لیے تلوار بھی لے لی، کیونکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ آپ نے ذوالحلیفہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت بشیر بن سفیان کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ کفار مکہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم نے صحابہ کے مشورے سے اس راستے کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں میں سے گزرتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اس میدان میں کنواں تھا جس کو حدیبیہ کہتے تھے، انڈرلائن کیجئے۔ قرآن نے اس جگہ کو بطن مکہ کہا ہے۔ پھر سفارتی کوششیں ہوئی ہیں۔ قریش مکہ کو جب مسلمانوں کے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کا پتہ چلا تو انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا عزم کیا۔ مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ کے جو سردار ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ کو قریش مکہ کے ارادوں سے آگاہ کیا۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، قریش سے جا کر کہہ دو کہ ہم صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ہمیں جنگ مطلوب نہیں۔ قریش کے لیے یہی بہتر ہے کہ 1 مہینے کی مدت کے لیے صلح کر لیں اور مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دیں۔ اگر اس پر وہ راضی نہیں تو اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں یہاں تک لڑوں گا کہ میری گردن الگ ہو جائے، خدا بہتر فیصلہ کرے گا۔ اس ارشاد مبارک میں آپ نے صلح کی طرف اشارہ فرمایا اور ساتھ ہی قریش کو انتباہ کر دیا۔ قریش نے ایک عمر رسیدہ شخص عروہ بن مسعود، انڈرلائن کیجئے، اپنا سفیر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عروہ بن مسعود نے یہاں آ کر حالات کا جائزہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ آپ نے انہیں بھی یہی کہا، میری نیت لڑنے کی نہیں، البتہ اگر قریش لڑیں گے تو میں ضرور مدافعت یعنی اپنا دفاع کروں گا۔ ہم صرف اپنا سب تمام مسلمانوں کا، ہم صرف عمرہ ادا کرنے کی نیت سے، یعنی آپ نے بار بار یہ کلیئر کیا۔ اب یہ بات چیت بھی فائدہ مند نہ ہوئی۔ اس نے جا کر قریش سے کہا، واللہ میں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی، قیصر روم، کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، سپر پاورز کے دربار دیکھے ہیں، مگر جتنی تعظیم محمد کے ساتھی آپ کی کرتے ہیں وہ کسی بادشاہ کو دربار میں نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن قریش نے عروہ بن مسعود کی بات نہیں مانی۔ آپ نے بات کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت خراش بن امیہ کو قریش کے پاس بھیجا، مگر قریش مکہ نے ان کی سواری کو مار ڈالا اور وہ بھی بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر آئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ مصالحت کے لیے حضرت عثمان بن عفان کو مکہ روانہ کیا۔ انہوں نے مکہ والے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ حضرت عثمان نے آپ کا پیغام مکہ کے سرداروں کو پہنچایا، مگر مکہ کے سردار اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آئے اور کہا کہ محمد کو اپنی زندگی میں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ہاں اگر تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اس پر حضرت عثمان نے انہیں جواب دیا، بھلا یہ کیسے ممکن؟ میرے آقا حضرت محمد تو حدیبیہ کے مقام پہ رکے رہیں اور میں اکیلا طواف کروں؟ اس دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ قریش مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اس خبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بہت دکھ ہوا۔
پھر بیعت رضوان، آپ نے ببول کے درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی کہ عثمان کا قصاص لینے کے لیے اگر قریش مکہ سے لڑنا پڑا تو آخر وقت تک لڑیں گے۔ مسلمانوں نے یہ عہد کیا کہ جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ تمام صحابہ نے بیعت کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان کا دایاں ہاتھ قرار دیا اور ان کی طرف سے اپنے دہنے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اے پیغمبر، اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہوا جب وہ تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ پھر صلح حدیبیہ کی شرائط تھی۔ قریش مکہ کو بیعت رضوان کے بارے میں پتہ چلا تو وہ خوفزدہ ہو گئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، پھر دوبارہ صلح کے لیے تیار ہوئے۔ قریش مکہ نے سہیل بن عمر انڈرلائن کیجئے نے سفیر بنا کر بھیجا۔ گفت و شنید کے بعد صلح نامہ طے پایا جس کی شرائط: نمبر 1، 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرے گا، عرب کے تمام قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں حلیفانہ یعنی دوستانہ معاہدہ کر سکتے ہیں۔ اگر قریش مکہ میں سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو اس کو واپس کرنا ہوگا۔ اس کے برعکس اگر کوئی مسلمان دین اسلام چھوڑ کر مکہ آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم جاتے ہوئے مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ پھر مسلمانوں کو اس سال عمرہ ادا کیے بغیر واپس جانا ہوگا۔ اگلے سال ہتھیار لگا کر نہیں آئیں گے، صرف تلوار ساتھ لائیں گے اور وہ بھی نیام میں ہوگی، یعنی اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے، اس سال نہیں کریں گے۔ فتح مبین کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ حدیبیہ کے مطابق اس سال عمرہ ادا کرنے کا ارادہ ملتوی فرمایا۔ آپ اور آپ کے صحابہ نے قربانی دی، بال کٹوائے، احرام کھولے۔ اس کے بعد آپ نے 20 دن تک انڈرلائن کیجئے حدیبیہ کے مقام پر قیام کیا اور مدینہ واپسی پر سورہ فتح نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو مسلمانوں کے لیے فتح مبین یعنی فتح مکہ کا پیش خیمہ قرار دیا۔ صلح نامہ حدیبیہ کی اہمیت، یہ اس کے نتائج اور اثرات درج ذیل ہیں۔ مثلا نمبر 1، فتح مبین، مسلمان جب حدیبیہ سے معاہدہ طے کرنے کے بعد واپس مدینہ جا رہے تھے، واپس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورہ فتح نازل ہوئی جس میں اس صلح کو فتح مبین کا نام دیا گیا، انڈرلائن کیجیے، اور مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی کہ عنقریب ایک اور لڑائی میں فتح نصیب ہوگی، بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوگا، باطل قوتیں پاش پاش ہوں گی اور حق کو غلبہ حاصل ہوگا۔ پھر سیاسی غلبہ، اس صلح سے بیشتر قریش مکہ مسلمانوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے اور اپنی برتری کے قائل تھے۔ ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں تاکہ وہ اسلام کا نام نہ لے سکیں، لیکن صلح حدیبیہ کی وجہ سے مسلمان کفار مکہ کے برابر آ گئے۔ اس طرح قریش مکہ نے مسلمانوں کے اقتدار کو تسلیم کیا۔ پھر عرب قبائل پر اثرات کیا تھے؟ چونکہ اس معاہدے میں امن اور صلح کو پریورٹی پہ رکھا گیا تھا، یہ بات ثابت کی گئی تھی کہ اسلام امن اور صلح کا پیغام دیتا ہے، اس لیے ہمسایہ قبائل پر اس جو صلح ہے اس کے بڑے پازیٹیو اثرات مرتب ہوئے۔ صلح حدیبیہ تک کفار کے حملوں کا ڈر اور خوف رہتا تھا جس کی وجہ سے تبلیغ پر مکمل توجہ نہیں دی جا سکتی تھی۔ اس صلح کے بعد مسلمانوں کو اپنی صلاحیتیں اسلام کا پیغام پہنچانے پر صرف کرنے کا موقع ملا۔ مختلف قبائل نے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات استوار کیے۔ دعوت عامہ کا موقع، صلح حدیبیہ کے معاہدے کی بنا پر مسلمانوں نے آئندہ سال عمرہ ادا کیا۔ مکہ میں آمد و رفت شروع ہوئی، آپس کے میل جول سے اسلام کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ دیگر قبائل نے اسلام کے اصولوں پر غور کرنا شروع کیا جس کے نتیجے میں عرب کے مشہور قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد مسلمانوں کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ ہو گئی۔ پھر قریش مکہ کا اعتراف شکست، صلح حدیبیہ کے بعد قریش مکہ کے بظاہر معاشی حالات بہتر ہو گئے تھے، مگر جب قبیلہ بنو حنیفہ کے رئیس ثمامہ بن اسال نے اسلام قبول کر لیا تو اس نے مکہ کو غلہ بھیجنے پر پابندی لگا دی کہ اہل مکہ پہلے ہی قحط کا شکار تھے۔ غلے پر پابندی کے بعد اور زیادہ قحط سالی ہو گئی۔ ابو سفیان مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ کی قوم قحط سالی سے ہلاک ہو رہی ہے، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی، 500 دینار، 500 یعنی دینار نقد عطا کیے۔ یہ اب انڈرلائن کر لیں کہ کیا ہوا تھا، کس نے آ کر دعا کے لیے کہا۔ ابو سفیان کو کھجوروں کا ہدیہ دیا، ساتھ ہی ثمامہ بن اسال انڈرلائن کیجئے کو ہدایت کی کہ وہ قریش مکہ کو غلہ بند نہ کرے۔ اس طرح سے قریش مکہ کا یہ پہلا اعتراف شکست تھا۔ پھر سلاطین کو دعوت اسلام، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو کفار مکہ کی طرف سے بے فکری ہوئی تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست کی تشکیل شروع کی اور آپ نے ہمسایہ ممالک کے سربراہان کو اسلام کی طرف دعوت نامے ارسال کیے، جس کے نتیجے میں کئی سربراہان نے اسلام قبول کیا اور بہت تھوڑے عرصے میں اسلام کو ایک بین الاقوامی مذہب کی حیثیت حاصل ہو گئی۔
فتح مکہ کا پیش خیمہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو کفار مکہ کی طرف سے حملوں کا خطرہ ٹال گیا، مسلمانوں کو ترقی حاصل ہوئی۔ کفار مکہ نے خود تنگ آ کر معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مکہ فتح کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ اس طرح صلح حدیبیہ فتح مکہ کا پیش خیمہ بنی۔ الغرض بقول نعیم صدیقی صاحب، یہ تھا وہ تاریخی معاہدہ جو اپنے نتائج کے اعتبار سے بجائے خود فتح مبین کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس تک قریش کو لانے اور سلسلے کے جملہ پرپیج جو بہت سختی سے ہیں مراحل کو طے کرنے میں آپ نے ایسی سیاست، حکمت اور قائدانہ بصیرت کا مظاہرہ کیا جس سے بعد والوں کو تا قیامت رہنمائی ملتی رہے گی۔ یہ مصالحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کاری کا ایک بے مثال شاہکار ہے۔ یہ جو نعیم صدیقی صاحب ہیں، ان کی بک ہے محسن انسانیت۔ پھر اگلا آپ کا ٹاپک ہے خطبہ حجۃ الوداع 10 ہجری 632 عیسوی۔ انڈرلائن کریں گے اس ڈیٹس کو۔ جب پورے اسلام میں دین اسلام کی شعائیں پھیل گئیں، عرب کے قبائل فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، کفر اور شرک کے اندھیرے چھٹ گئے، تو اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ گیا۔ حکومت الہیہ کا، حاکمیت الہیہ کا بول بالا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جو دین کو پورے عالم میں پہنچانے کا فریضہ ادا کرنے کی اہل تھی۔ نبی کریم نے ارادہ فرمایا کہ امت مسلمہ کو شریعت، اخلاق اور اسلام کے بنیادی اصولوں کی تلقین کی جائے۔ اس مقصد کے لیے حج سے بہتر کوئی اجتماع ممکن نہ تھا، چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس سال یعنی 10 ہجری کو آپ حج ادا فرمائیں گے۔ تمام قبائل کو اس کی اطلاع کر دی گئی۔ انڈرلائن کیجئے کس ہجری کو۔ اس خبر کے وصول ہوتے ہی پورے عرب سے مسلمان اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ تقریباً 1.25 صحابہ نے اس مرتبہ حج ادا کیا، اور چونکہ یہ حضور کا پہلا اور آخری حج تھا، انڈرلائن کیجئے، اسی نسبت سے اسے حجۃ الوداع کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج کو، انڈرلائن کیجئے، یوم عرفہ کے موقع پر اونٹنی پر سوار ہو کر جو خطبہ دیا اسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، انڈرلائن کیجئے۔ اس موقع پر تکمیل دین کا اعلان ہوا۔ اس حج کے 3 ماہ بعد آپ رحلت فرما گئے، انڈرلائن کیجئے۔ اہم نکات معاشرتی احکامات ہیں، معاشی اصلاحات ہیں، سیاست سے، دین سے، عمومی گواہی، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو، میرا خیال ہے کہ شاید اس سال کے بعد میں تم کو اس جگہ نہ مل سکوں۔ معاشرتی احکامات کیا دیے؟ مثلاً نمبر 1، جاہلیت کی مخالفت۔ آپ نے کہا خبردار، زمانہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون معاف ہیں۔ سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک، اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی، سرخ کو سیاہ، سیاہ کو سرخ پر کوئی فوقیت نہیں مگر تقویٰ کے سبب۔ پھر غلاموں کے حقوق۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی، تم خود جو کچھ کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ۔ عورتوں کے حقوق۔ عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اے لوگو، تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق، اسی طرح تم پر ان کے حقوق ہیں۔ پھر جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت۔ آپ نے فرمایا، لوگوں خوب اچھی طرح سمجھ لو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ لوگوں، تمہارے خون، مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی ہی محترم ہیں جیسے کہ تمہارے لیے آج کا یہ دن، یہ شہر اور یہ حرمت والا مہینہ۔ پھر معاشی اصلاحات ہیں۔ سود کی حرمت۔ دور جاہلیت کا ہر سود معاف ہے۔ اس قانون کی ابتدا بھی اپنے خاندان سے کرتا ہوں، بریکٹ کلوز، اور اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ پھر قرض کی ادائیگی۔ ارشاد فرمایا، قرض ادا کیا جائے گا، امانتیں واپس کی جائیں گی، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے، یعنی جس نے ضمانت دی ہے وہ پھر تاوان دے گا۔ سیاست کے متعلق ہدایات ہیں۔ آپ نے کہا، اگر کوئی ناک کٹا سیاہ فام حبشی بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے، اور وہ کتاب اللہ اور قرآن کے مطابق تمہاری قیادت کرے، تو تم پر اس کی اطاعت لازمی ہے۔ پھر دین اسلام کے متعلق ہدایات۔ آپ نے کہا، اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تمہارے بعد اب کوئی نئی امت نہیں، میں تم میں ایک نعمت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے اسے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ نعمت اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ مزید فرمایا، لوگو، مذہب میں غلو اور مبالغے سے بچو، غلو ایکسٹریمزم سے، اور یعنی کہ بہت آگے چلے جانا۔ تم سے پہلی امتیں مذہب میں غلو کے سبب ہلاک ہوئی ہیں۔ تکمیل دین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر تکمیل دین کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل کی۔ آج تم پر تمہارا دین مکمل ہوا، میں نے تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ ارشاد فرمایا، خبردار، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن کو میرا پیغام پہنچے گا وہ ان لوگوں سے زیادہ اسے محفوظ رکھنے والے ہوں گے جو اس وقت سننے والے ہیں۔
پھر عمومی گواہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا، تم لوگوں سے میرے متعلق پوچھا جائے گا، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے یک زبان ہو کر عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امانت کو پوری طرح ادا کیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے۔ آپ نے انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے سب لوگوں کے سامنے یہ عمومی گواہی ادا فرمائی۔ تو یہ ٹاپک آپ کا یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگلا آپ کا ٹاپک ہے تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت۔ یہ نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ تزکیہ کا لغوی معنی پاک کرنا، صاف کرنا، ملاوٹ سے دور کرنا، مکمل صاف بنانا، صاف ستھرا کرنا، یعنی پاک صاف کرنا، جیسے کسی چیز کو ہم دھوتے ہیں نا، پاک صاف کرتے ہیں، جگہ کو پاک صاف کرتے ہیں۔ تزکیہ کے مقابلے میں تجزیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مطلب دبانا، چھپانا، اغوا کرنا، راہ راست سے ہٹانا۔ اب تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ نفس کے اندر پائے جانے والے نیکی کے جو رجحانات ہیں نا، یعنی کہ نیکی کے جو خیالات ہیں، انسان چاہتا ہے کہ نیکی کرے، اس کی جو خواہشات ہیں ان کو ابھارنے اور نشو و نما کرنے کی بجائے ان کو دبا دینا، یہ تجزیہ ہے۔ نفس کو بہکا کر برائی کے رجحانات کی طرف لے کے جانا، فجور کو یعنی گناہ کو اس پر اتنا غالب کر دینا کہ تقویٰ اس کے نیچے چھپ جائے، جیسے ایک لاش قبر میں ڈال دینے کے بعد چھپ جاتی ہے، یہ تجزیہ ہے۔ ایک تزکیہ ہے، اپوزٹ کیا ہے؟ تجزیہ۔ تزکیہ نفس سے مراد کیا ہے؟ کفر، شرک چھوڑ کر ایمان لانا، برے اخلاق چھوڑ کر اچھے اخلاق اختیار کرنا، برے اعمال چھوڑ کر نیک عمل اختیار کرنا۔ تزکیہ کا عمل زندگی سنوارنے کا عمل ہے۔ زندگی سنوارنے میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ اخلاق، عادات، خیالات، تمدن، معاشرت، سیاست، سب چیزیں۔ یہ بالکل ایسے ہے نا کہ جیسے ایک جگہ پہ آپ نے بلڈنگ بنانی ہے، وہاں پہ کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے، وہاں پہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہیں، تو آپ جب وہ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ڈھیر اٹھائیں گے، زمین کو سیٹ کریں گے، پھر وہاں پہ وہ بلڈنگ بنے گی، پھر اس بلڈنگ کے اوپر آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، بنا کے چھوڑ نہیں دینا۔ تزکیہ کا عمل شروع سے لے کر گندگی کو نکالنا ہے، گندے خیالات، عقیدوں کو، برے اعمال کو، اور اس کی جگہ اچھوں کو لے کر آنا ہے اور پھر اچھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ سمپل وے میں یہ مثال یاد رکھ لیں۔ تزکیہ نفس کا کردار اور تعمیر سیرت میں کیا ہے؟ تزکیہ نفس در حقیقت انسان کے دل و دماغ کی صفائی کا نام ہے، کیونکہ انسانی دل و دماغ میں اچھے خیالات کو تقویت دی جاتی ہے، ان کو اتنا مضبوط بنا دیا جاتا ہے کہ برائی کی طرف اس کا رجوع نہ ہو یا کم سے کم ہو، یا اگر انسان برائی کرنے کے متعلق سوچے یا برائی کرے تو اچھے خیالات فوراً اس غلطی کا احساس اس کے دل و دماغ میں پیدا کریں، اس کو برائی سے روکیں، اگر برائی سرزد ہو گئی ہے تو اس کو توبہ کے ذریعے سے اچھے ماحول میں لے جائیں، کیونکہ تزکیہ نفس انسان کو برے خیالات کے نقصانات سے آگاہ کرنے کا دوسرا نام ہے، تاکہ انسان اس سے محفوظ رہے۔ گویا تزکیہ نفس اچھے خیالات کی اہمیت دماغ میں پختہ کرتا ہے، برے خیالات کے نقصانات دماغ میں ڈالتا ہے، وہ بتاتا ہے یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ انسان اگر برائی کی طرف جائے یا برائی کرے تو یہ انسان کو برائی سے روکتا ہے، برائی ہو جائے تو کہتا ہے توبہ کر لو، اچھائی کی طرف واپس آ جاؤ۔ انسانی دل و دماغ میں اچھائی کا وصف خواہش پیدا کرتا ہے، اس کو برقرار رکھتا ہے، شیطانی حملوں سے اس کا دفاع کرتا ہے، اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے نہیں میں نے اچھائی کرنی ہے، نہیں مجھے نیک کام کرنے ہیں۔ گویا تزکیہ نفس کا عمل انسان کو اچھا ماحول فراہم کرتا ہے، برے خیالات سے محفوظ رکھتا ہے، اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اچھے برے خیالات ہی انسان کے کردار کا تعین کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، قرآن میں کئی مقامات پر اس کی اہمیت آئی ہے، مثلاً قد افلح من زکاہا، بے شک جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں ایک ذمہ داری تزکیہ نفس، اس میں ایک آیت ہے یہاں پہ آئے گی وَيُزَكِّيهِمْ، اس کو بھی آپ لے لیں۔ اللہ نے مومنین پر احسان کیا جب ان میں سے ایک رسول بھیجا، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ والی آیت کا ٹکڑا لے لیں۔ حدیث میں کیا آیا ہے؟ ظاہر بات ہے اس کا دار و مدار دل کی طہارت پر ہے۔ آپ نے فرمایا جان لو تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ سنور جائے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، جان لو وہ دل ہے۔ ایک موقع پر آپ نے دل کی طرف ارشاد فرمایا التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہے۔ پھر تزکیہ نفس کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا۔ مثلاً نمبر 1 عملی نمونہ، آپ نے اپنی ذات کو پریکٹیکل اپروچ کے طور پر پیش کیا، آپ کی دامن عفت پر کسی قسم کی برائی، کوتاہی، غلطی اور گناہ کا داغ نہیں تھا، معصوم ہوتے ہیں انبیاء۔ عبادت کا حکم، فلسفہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس کا حکم دیا، عبادت کا مقصد بھی تزکیہ ہے۔
توبہ کی تعلیم دی کیونکہ توبہ سے انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ذکر خداوندی کی تلقین کی کیونکہ اس سے دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے۔ آپ نے اچھی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب دی کیونکہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ جب انسان پاکیزہ نفس لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کا نفس اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ پھر تعمیر سیرت اور شخصیت کا نبوی منہاج اور عملی نمونہ۔ آج تک دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم تر کوئی مصلح یعنی ریفارمر نہیں پیدا کیا۔ آپ کے ظہور سے قبل سرزمین عرب بلکہ پوری دنیا فسق و فجور، ظلم، استبداد، بربریت اور جہالیت میں غرق تھی، یہ تو ہم پہلے سے پڑھ کر آئے ہیں۔ عرب معاشرہ سماجی ناانصافی، غلامی، شراب نوشی، قمار بازی، اوباشی، طبقہ نسواں کی پسماندگی، بے حرمتی، لہو لعب کی فراوانی، حرص و حوث کی کثرت، اب یہ مختلف برائیاں ان کو رٹا لگا لیں کون کون سی برائیاں تھیں، ایسی بے شمار برائیاں تھیں، جرائم تھے۔ مذہبی پسماندگی کا یہ عالم تھا کہ کوئی قوم عربوں سے زیادہ بت پرستی کی خوگر نہ تھی۔ اسلام ایک عظیم الشان تحریک تھی اور نبی کریم اس کے قائد تھے۔ اس انقلابی تحریک نے عرب کے بدوؤں کی کچھ ایسی کایا پلٹ دی کہ تھوڑے ہی عرصے میں دنیا کی متمدن اقوام کی صف اول میں ان کا شمار ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے بھی عرب معاشرے کی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی جرات نہ کی، لیکن نبی کریم نے اپنے انقلاب افرین اصلاحات سے عرب معاشرے کی تمام بری خصلتوں کو یکے بعد دیگرے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ہر قسم کی برائیوں سے مبرہ ایک فقید المثال معاشرہ پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کسی ایک شعبہ زندگی کی اصلاح تک محدود نہیں تھا، بلکہ ہدایات خداوندی کے مطابق زندگی کے تمام شعبوں کی تطہیر تعمیر کرنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی، مذہبی، اقتصادی اور سماجی غرض کے زندگی کے ہر شعبے اور حصے میں انقلابی اور اصلاحی تبدیلیاں کی، عرب معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنایا۔ اس عظیم کارنامے کی بنا پر تاریخ عالم میں آپ دنیا کے عظیم معلمین اخلاق اور مذہبی پیشواؤں میں ممتاز ترین مقام رکھتے ہیں۔ اس کو اب انڈر لائن کریں گے۔ آپ کی تحریک ہمہ گیر تھی، آپ نے انسانیت کے تصور میں انقلاب عظیم پیدا کیا۔ اب ہم وہ اصلاحات پڑھیں گے کہ جس سے عرب کے معاشرے میں انقلاب آیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اصلاحات ہیں اس کو ہم یہیں پہ روک لیتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم جو نیکسٹ آپ کا لیکچر اپلوڈ ہوگا اس میں اس کو شیئر کروں گی، اور میں کوشش کروں گی کہ یہ اگلا جو سارا آپ کا یہ رہ گیا ہے ٹاپک، اس کو 2 لیکچرز میں کم از کم کیا جائے اور اس کو کور کر دیا جائے، ٹھیک ہے جی؟ یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔